دیکھے کا فبشرہ بمغفرۃ و اجر کریم، فرمایا کہ آپ خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مان کر کے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا آپ ان کو بشارت دے دیجئے مغفرت کی بھی اور عزت والے اجر کی بھی۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى، کہا کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور فرمایا کہ ہم ہی ان کو لکھتے ہیں جو آپ اعمال آگے بھیجتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا۔ ہم آپ کے آگے بھیجنے والے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے آگے جو کام بھیجتے ہیں، جو عمل بھیجتے ہیں، ان کو بھی لکھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، اچھا برا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی جو آثار ہیں، آثار کس کو کہتے ہیں، نقش قدم کو، پیچھے جو آدمی نشان چھوڑ جاتا ہے اس کو آثار کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے مسجد کی طرف تو اسے ہر قدم کے بدلے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وضو کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو وہ قدم اٹھا رہا ہے کہ اس پر بھی اس کو نیکی دی جاتی ہے، کہا کہ یہی آثار کا مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ مفسرین کرام نے کہ آثار سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کر کے چلا جائے، کسی نے کسی کو حافظ بنا دیا، کوئی مدرسہ کھلوا دیا جس کو صدقہ جاریہ کے طور پر، کہا کہ اب اس نے جو ایک نیک کام شروع کیا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جب تک ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، کہا کہ یہ اس کا آثار ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی بری چیز شروع کر کے چلا گیا، کوئی آدمی نے برائی کا کوئی اڈا شروع کر دیا، اس کے مرنے کے بعد جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تو اس کو گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے لکھ لیا ہے اس کو جو آپ نے آگے اعمال بھیجے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی لکھ لیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو گن لیا ہے کہ کھلی ہوئی اصل میں، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر کے اور گن کر کے رکھا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ ان کو گاؤں والوں کی مثال پیش کیجیے، بستی والوں کی مثال پیش کیجیے۔ بستی کون ہے؟ قرآن کریم میں اس بستی کا نام نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اور مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں اس بستی کا نام لکھا ہے شہر انطاکیہ، جو ملک شام میں ایک عظیم الشان شہر ہے، جو نصارہ کے جو بڑے شہر سمجھے جاتے ہیں اور جہاں عیسائی زیادہ تعداد میں رہتے تھے وہ ہیں 4 شہر، قدس، رومیہ، اسکندریہ اور ان میں سے ایک انطاکیہ۔ تو یہ انطاکیہ کی بستی کا واقعہ ہے۔ فرمایا اذ جاء المرسلون، کہا جب اس بستی میں بھیجے ہوئے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا اس بستی کے اندر، اذ ارسلنا الیہم اثنین، فرمایا کہ ہم نے اس بستی کے اندر ان لوگوں کے پاس اثنین 2 نبیوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو اس بستی کے رہنے والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، کا پھر ہم نے ان کو تیسرے سے عزت دی۔ تو مطلب اس بستی انطاکیہ میں 3 نبیوں کو بھیجا جن کا نام قرآن کریم میں تو نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے ایک کا نام تھا صادق، دوسرے کا نام تھا صدوق، اور ایک کا نام تھا شلول، جس کا نام اصل بتاتے ہیں شمعون۔ یہ 3 نبی تھے۔ بعض لوگوں نے اس میں کلام بھی کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہی تھے۔ فکذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے پھر تیسرے سے ان کو عزت دی، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں۔ قالوا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، کہ تمہیں نبی کیسے مانے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نہیں بھیجا، یعنی آپ کو نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، کہا تم صرف جھوٹ بول رہے ہو، کہا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کہ تم تو ہماری طرح ایک انسانوں کا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وما قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو انہوں نے جواب دیا نبیوں نے، تینوں نے، کہ ربنا، ہمارا رب
جانتا ہے انا الیکم لمرسلون کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور تینوں نبیوں نے فرمایا کہ ہم پر کھول کھول کر کے پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، ہم آپ تک کھول کھول کر کے پہنچا دیا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہاں جب یہ تینوں لوگ پہنچے ہیں تو وہاں جب دعوت دی ہے اور لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنی بند نہیں کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قحط سالی کو بھیج دیا، اور جب قحط سالی وہاں آئی، اور یہ ہر قوم کی وہ رہی ہے کہ پیچھے بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ جب کوئی نبی جا کر کے سمجھاتے تھے وہ نہیں مانتے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی اس طرح کا عذاب آ جایا کرتا تھا تو وہ نبی کی طرح منسوب کیا کرتے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے بھی ان تینوں کو منحوس سمجھا اور یوں کہا قالوا انا تطیرنا بکم، تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ ہم منحوسیت کو دیکھ رہے ہیں، کہا ہم نے تمہارے ساتھ منحوسیت کو دیکھا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آئے، یعنی اگر تم نے سمجھانا بند نہیں کیا، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر کے تمہیں ختم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کہا کہ تو ہم رجم تو بعد میں کریں گے، سنگسار تو بعد میں کریں گے، بلکہ ہم اس سے پہلے تم کو دردناک عذاب دیں گے اور طرح طرح کی تکلیفیں ہم تمہیں دیں گے۔ قالوا طائركم معكم، ان تینوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہاری منحوسیت خود موجود ہے، یعنی تمہارے اپنے عمل منحوس ہے، کہ ہم منحوس نہیں ہیں، کہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر منحوست ہے، اور تمہارے اوپر جو بلا آئی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ کہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا اس وجہ سے ہم منحوس ہو گئے کہ ہم تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے ہم منحوس ہو گئے؟ بل انتم قوم مسرفون، فرمایا بل نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم تو حد سے بڑھے ہوئے قوم ہو، کہ تم تو حد سے پہلے ہی سے بڑھے ہوئے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، فرمایا کہ شہر کے کونے سے ایک آدمی آیا دوڑتے ہوئے، اس آدمی کا نام کیا تھا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا نام تھا حبیب، یہ بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا، نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ یہ پہلے جو دو نبی آئے تھے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی، انہوں نے ان کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ہدایت ڈالی، یہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم اب ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، دھمکی دینے کی بات کر رہی ہے کہ اب میری قوم خطرے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، قوم کی خیر خواہی اور نبیوں کی ہمدردی کو لے کر کے یہ دوڑتا ہوا یہ آدمی آیا، اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ کہنے لگا کہ اے میری قوم رسولوں کی اتباع کر لو، کہا رسولوں کی بات کو مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کہا کہ تم اتباع کرو، ان کی بات مانو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، تم سے کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتے ہیں، کہا وہم مہتدون، اور کہا کہ یہ ہدایت پر بھی ہیں، کہا کہ تم ان کی باتوں کو مان لو، کہا یہ ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ واقعہ آگے تک ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو آگے مسلسل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ آج تک جتنی بھی جیسی بھی زندگی گزری ہیں یا اللہ تو سب سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کی، اسلام کی عزت آبرو کے، جان مال کی حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، یا اللہ ملک میں یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.